अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे पास दो है, एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है एन। अब ए को हम यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, जबकि एन को हम यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। अब आप लोग गलती ये करते हैं कि आप ये समझते हैं कि हम यहाँ पर कंसोनेंट और वावल लेटर की बात कर रहे हैं। नहीं जी, हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम साउंड की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो वावल लेटर्स आपके पास कौन कौन से हैं? वावल लेटर्स आपके पास है ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप ये समझते हैं कि अगर कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसके साथ एन लगाएंगे, अदरवाइज हम उसके साथ अ लगाएंगे। तो बात इस तरह नहीं है। बात यह है कि जब आपके पास कंसोनेंट साउंड आएगा तो आप उसके साथ ए लगाएंगे, और जब आपके पास वावल साउंड आएगा तो आप उसके साथ एन लगाएंगे। अब आप किस तरह पहचानेंगे कि कंसोनेंट साउंड कौन सा है और वावल साउंड कौन सा है? तो अभी शॉर्टली आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई एट डैश बनाना एंड आई एट डैश ऑरेंज। आई एट डैश बनाना एंड आई एट डैश ऑरेंज। अब वावल और कंसोनेंट साउंड को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये देखिए कि इस वर्ड को हम जब उर्दू में लिखते हैं तो क्या इसके स्टार्ट में अलिफ आता है या नहीं आता। अगर बनाना को मैं उर्दू में लिखता हूं तो ये इस तरह होगा, बनाना या जिस तरह भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके स्टार्ट में बे आ रहा है। अगर मैं ऑरेंज को लिखता हूं तो ऑरेंज को हम इस तरह लिखते हैं, तो इसके स्टार्ट में अलिफ आ रहा है। अब इतना जानिए कि जिस भी वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ आएगा आप उसके साथ एन लगाएंगे, और जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ नहीं आ रहा है आप उसके साथ ए लगाएंगे। फिर से सुने कि जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ आता है उसके साथ एन, जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ नहीं आता आप उसके साथ ए लगाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि हर फादर इज डैश SSP। मैं कहता हूं हर फादर इज डैश DSP। अब देखिए, डी को जब मैं उर्दू में लिखता हूं तो डी इस तरह आता है, और एस को जब मैं लिखता हूं तो एस इस तरह आता है। अब देखिए, अगर आप एस को देखते हैं तो एस यहां पर हमारे पास कंसोनेंट लेटर है, लेकिन यहां पर यह हमें वावल साउंड दे रहा है। किस तरह दे रहा है? ये इस तरह, क्योंकि हमने इसके स्टार्ट में अलिफ लगाया है। तो जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ आएगा उसके साथ क्या आएगा? इस वजह से मैं कहता हूं कि हर फादर इज एन SSP एंड हर फादर इज अ DSP। तो आप सिंपली इस पॉइंट को ये समझे कि जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ आता है। अब देखिए, मैं कहता हूं आफ्ताब हैज मेड डैश यूनियन। अब यू हमारे पास क्या है? यू हमारे पास एक कंसोनेंट, सॉरी, ये हमारे पास एक वावल लेटर है, लेकिन हम जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये इस तरह आएगा, यूनियन। स्टार्ट में अलिफ आ रहा है कि नहीं? तो अक्सर औकात आप लोग ये गलती करते हैं कि आप ये समझते हैं कि हमारे पास तो यू आया है और यू हमारे पास एक वावल लेटर है, तो इस वजह से हम इसके साथ एन लगाएंगे। नहीं, ये हमारे पास वावल लेटर तो है, लेकिन ये हमें यहाँ पर वावल साउंड नहीं बल्कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आफ्ताब हैज मेड अ यूनियन। इस तरह मैं कहता हूँ कि इमरान विल टेक एडमिशन इन डैश यूनिवर्सिटी। अब हमारे पास आ जाए ए और एन, तो यू हमारे पास आल, तो ये हमारे पास वावल लेटर है, लेकिन क्या ये यहाँ पर हमें वावल साउंड दे रहा है? नहीं। तो इस वजह से जब मैं यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखता हूँ तो ये इस तरह आता है, यूनिवर्सिटी। तो जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ नहीं आता और उसके अलावा कोई भी हुरूफ तहज्जी आता है, हम उसके साथ क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इमरान विल टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। अगर मैं कहता हूँ कि इमरान विल टेक एडमिशन इन एन यूनिवर्सिटी तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आई विल रिटर्न इन डैश आवर, ए और एन। अब एच के बाद जब नॉर्मली ओ आता है तो वो एच हमारे पास साइलेंट बन जाता है। अब आवर को जब मैं लिखूंगा तो ये इस तरह होगा, आवर। तो क्या रहे? अलिफ आ रहा है कि नहीं? तो आल, तो यहाँ पर हमारे पास एच आया है और एच हमारे पास एक कंसोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हमें वावल साउंड दे रहा है
اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آئی ول ریٹرن ان این آور. میں کہتا ہوں کہ ابراہیم از این آنیسٹ بوائے. اب دیکھیے آنیسٹ آیا ہے, آنیسٹ, تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس آئے گا این. تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں تو سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ورڈ آئے گا آپ اس کو اردو میں لکھیں. اگر اس کے سٹارٹ میں الف آ رہا ہے تو این, اور اگر اس کے سٹارٹ میں الف نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, آپ اس کے ساتھ الگ آئیں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اے کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں اور این کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں. تو باقی ہمارے پاس اس کے یوزز کیا ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کامن ناؤن آئے گا, میں کہتا ہوں آئی سا اے بوائے. اب بوائے ہمارے پاس یہاں پر کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن کیا ناؤن ہوتا ہے؟ ایک ایسا ناؤن جو کہ آپ ایک کلاس کو یا ایک گروپ کو دیتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں کامن ناؤن. تو جب بھی ہمارے پاس کامن ناؤن آتا ہے ہم اس سے پہلے ضرور انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کریں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینیملس. تو ہمارے پاس جتنے بھی اینیملس کے نیم آتے ہیں, میں کہتا ہوں آئی سا اے کاؤ اینڈ آئی سا این ایلیفینٹ. تو ہمارے پاس یہ کاؤ چونکہ کنسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے الگ آیا. یہاں پر ایلیفینٹ ہمارے پاس واول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے این لگایا. تو ہمارے پاس جب کسی اینیمل کا نیم آتا ہے تو ہم اس سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. اس طرح برڈز, آئی سا اے اسپیرو, آئی سا این ایگل. تو ہمارے پاس جب کسی برڈ کا نیم آتا ہے تو ہم اس سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروفیشن. آئی ایم اے ٹیچر, شی از اے سافٹ ویئر انجینئر. تو ہم جو پروفیشن کی بات کرتے ہیں اس کے پہلے بھی انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیشنلٹی. آئی ایم پاکستانی, ہی از این انڈین. تو یہ پاکستانی اور انڈین ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹو ہیں, لیکن یہاں پر چونکہ یہ نیشنلٹی کو شو کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ اے اور این لگایا ہے. نیکسٹ از ریلیجیس گروپس. آئی ایم اے مسلم, یو آر اے کرسچن, شی از اے ہندو. ٹھیک ہے, تو ہم جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاؤنٹیبل ناؤنس. کاؤنٹیبل ناؤنس اور انکاؤنٹیبل ناؤنس پہ میں نے علیحدہ ایک ویڈیو میں ڈسکشن کی ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ جن چیزوں کو آپ آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا جن چیزوں کو آپ اپنے فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم اسے کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کاؤنٹیبل ناؤن آئے گا اور اس کاؤنٹیبل ناؤن کا سنگولر فارم آیا ہے تو آپ اس سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل لگائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آئی سا اے چیئر, ہی باٹ اے مارکر. آئی سا اے چیئر اینڈ ہی باٹ اے مارکر. اور پھر لاسٹ ہمارے پاس اس پہ جو پوائنٹ ہے ان دا سینس آف ون. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز چاہیے, یعنی میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک مارکر چاہیے, تو نارملی ہم کیا کہتے ہیں, آئی نیڈ اے مارکر. تو اے مارکر کا یہاں پر مطلب ہے کہ ون مارکر. ویسے اگر میں کہتا ہوں کہ آئی نیڈ اے مارکر اینڈ میں کہتا ہوں کہ آئی نیڈ ون مارکر, ان دونوں میں کیا فرق ہے تو اس کو ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک, تو ایک چیز کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس کیا آتا ہے, ایک چیز کے لیے ہمیشہ آپ اے یوز کرتے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ آئی ایٹ این ایپل, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک ایپل کھایا. صحیح ہے. جب میں کہتا ہوں کہ شی براٹ اے بک, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کتاب لے کر آئی ہیں. اس طرح میں کہتا ہوں کہ آئی نیڈ این ایگزامپل, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک اور ایگزامپل کی ضرورت ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ایک, تو بجائے اس کے کہ ہم ون کو یوز کریں ہم اس کی جگہ پر ہمیشہ یا نارملی انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ریکیپ کریں کہ آج ہم نے کیا پڑھا, تو صرف اور صرف تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. پوائنٹ نمبر ون کہ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے کنسوننٹ ساؤنڈ اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے کنسوننٹ لیٹر. تو کنسوننٹ ساؤنڈ کے ساتھ اے آتا ہے جبکہ کنسوننٹ لیٹر کے ساتھ
ہاں اور کنسوننٹ لیٹر کے ساتھ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اے آئے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ این کو ہم یوز کرتے ہیں واول ساؤنڈ کے ساتھ نہ کہ واول لیٹر کے ساتھ. تو جب آپ کے پاس واول لیٹر آئے گا آپ اس کے ساتھ این لگائیں گے. کنسوننٹ اور واول لیٹر کے درمیان آپ ڈفرینس کس طرح کریٹ کریں گے؟ سو ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈفرینس یو نیڈ ٹو رائٹ دیٹ ورڈ ان اردو. اگر اس اردو کے ورڈ کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس الف آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ این لگائیں, اور اگر اس کے اسٹارٹ میں الف نہیں آتا تو آپ اس کے ساتھ اے لگائیں. اور لاسٹ پوائنٹ اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کامن ناؤن آ جائے, چاہے وہ نیشنلٹی کا ہو, چاہے وہ کسی اینیمل کا ہو, چاہے وہ کسی برڈ کا ہو, چاہے وہ کسی سٹی کا ہو, چاہے وہ کسی ولیج کا ہو, آپ ہمیشہ اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ انڈیفینٹ آرٹیکلس کو ہم کہاں پر یوز نہیں کرتے ہیں. ٹل دین تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو, اللہ حافظ.